پاکستان اور افغانستان جو جنگ ہے، جھڑپیں ہیں، جو بھی کہیے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو آرمی ہے، وہ دنیا کی 10 بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے پاکستان آرمی۔ ایک باقاعدہ فنکشن کرتی ہوئی اسٹیٹ، نیوکلیئر ریاست، دنیا کی 10 بہترین فوجوں میں سے ایک فوج، نیوکلیئر کنٹری۔ طالبان جیسے پاگلوں کو لیے، دہشت گرد جیسے پاگلوں کو لیے کہ وہ آ کے یہاں پہ ان سے لڑ لیں گے یا ہم سے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ جو کام انڈیا نہیں کر سکا، وہ یہ 4 گروپ کر لیں گے۔ پاکستان اور افغانستان جو جنگ ہے، جھڑپیں ہیں، جو بھی کہیے، اس کا سلسلہ جاری ہے، اور گو کہ دہشت گردوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو آرمی ہے، وہ دنیا کی 10 بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے پاکستان آرمی، پروفیشنل لڑنے کے اعتبار سے۔ ایئر فورس پاکستان کی ورلڈ کلاس ہے، ہارڈنڈ آرمی ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، باقاعدہ اسٹیٹ ہے، ایک باقاعدہ فنکشن کرتی ہوئی اسٹیٹ، نیوکلیئر ریاست، دنیا کی 10 بہترین فوجوں میں سے ایک فوج، نیوکلیئر کنٹری۔ اور یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ وہ افغانستان جیسے پاگلوں، یہ طالبان جیسے پاگلوں کو لیے، دہشت گرد جیسے پاگلوں کے لیے کہ وہ آ کے یہاں پہ ان سے لڑ لیں گے یا ہم سے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ جو کام انڈیا نہیں کر سکا، وہ یہ 4 گروپ کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی طور پہ بس وہ ایک تنگ کرنا، یعنی دہشت گردی کرنی، دھماکے کرانے، فساد فساد فساد، تاکہ سٹیبلٹی نہ آ سکے، عذاب رہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر مقصد۔ قبضہ وغیرہ ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کریں گے پاکستان پہ؟ ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ پاکستان نے ان کے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی بھی کر دی ہے، اور آگے بھی پاکستان کا ارادہ بڑا سخت لگتا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل کے لحاظ سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی ہیں کہ وہ ابہام نہیں رکھتے، اور چونکہ خود حافظ قرآن ہے، لہٰذا ان کو یہ پتا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی معصوم آدمی کو اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر نہیں مار سکتے۔ یہ فراڈ ہے، یہ بدترین ظلم ہے، اور یہ فیلڈ مارشل جانتے ہیں، خود حافظ قرآن ہے۔ سو وہ کلیئرٹی کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے، یعنی پورا نظام موجودہ پاکستان کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اس میں ہمارے اچھے ہوں گے، فلاں کے ہوں گے، یہ کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ دہشت گرد ہوتا ہے، اور موجودہ نظام اس بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر گیا۔ تو اس وقت جو ہے دنیا، وہ اس کا جو فوکس ہے، فوکس آف اٹینشن، وہ مڈل ایسٹ ہے، فار آبویس ریزنز۔ تو ان کی توجہ یہاں پہ زیادہ اس وقت نہیں ہے۔ ایک ہی قابل ذکر جو پاک افغان کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ کسی ورلڈ لیڈر کا کامنٹ آیا ہے، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب توجہ دلائی گئی، کیونکہ ان کا بھی فوکس سارا مڈل ایسٹ ہے اس وقت، ان کی توجہ جب سوال کیا گیا پاکستان افغانستان کے جنگ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریفیں کی، فیلڈ مارشل کو گریٹ جنرل کہا، پاکستان کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ پاکستان جو افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام دنیا کی توجہ ادھر مڈل ایسٹ کی طرف ہے، خود امریکن ایڈمنسٹریشن بھی ادھر توجہ ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ بلیسنگ آ گئی پبلکلی۔ تو اس کا فائدہ اٹھا کر اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ دہشت گرد کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں، دہشت گردوں کی جتنا بھی نقصان وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ پاکستان کے پاس پوری طاقت ہے، موجود ہے، اور وہ ساری کارروائی دہشت گردی کے خلاف ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمارا دشمن دہشت گرد ہے جو افغانستان میں بیٹھا ہے۔ ہمارا دشمن وہ دہشت گرد ہے جس نے افغانستان کی قوم پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دشمن ہے۔ افغانستان کی قوم دشمن نہیں ہے۔ افغانستان کی قوم اور پاکستان کی قوم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اکٹھے محبتوں سے رہ رہے ہیں لوگ، قوم۔ اب اگر ان پر کسی نے قبضہ کر لیا افغانستان پہ، اور وہاں ایک اندرون خانہ جنگ ہو گئی ہے، اس کا اگر کوئی امپیکٹ آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ادروائز تو امن سے صدیوں سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ۔ افغانی خود تنگ آئے ہوئے طالبان سے، تو ان کو ہمیں اپنا ہلکا اثر ان میں بڑھانا چاہیے، اور بجائے یہ کہ ہم اپنے اندر تلخی پیدا کریں۔ اور دوسری گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ یعنی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات کبھی بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، بھارت کی اور طالبان کی انڈرسٹینڈنگ، بھارت کی اور اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب پردے رکھنے کا زمانہ بھی چلا گیا، اب تو جو بھی ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے۔ یعنی طالبان حکومت کا ترجمان آ کے سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں ایران کے خلاف، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے اسلامی، یعنی پاکستان، جس نے
ایران کا ساتھ بھی دیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, ایرانی حکومت نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اس غیر معمولی صورتحال میں جب دنیا آلریڈی ایک آپ کہیے کہ ایک سیٹ جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک سیٹ پیٹرن اسٹیبلش ہوا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے. نئے نئے آئیڈیاز فلوٹ ہو رہے ہیں, پینک ہوا ہے. چائنا اپنی تمام تر مائٹ اور ملٹری مسل کے ساتھ اس نے چیلنج کر دیا ساری ویسٹ کی جو ایک برتری ہے اس کو ہر میدان میں, اور بہت سے میدانوں میں آگے نکل گیا ہوا. تو اب اس بنتی بگڑتی دنیا میں تیزی سے جہاں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اسرائیل بھی یہ چاہے گا کہ کل کو اگر چائنا اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ امریکہ کو روک دے, عین ممکن ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم ایسا ہوتا دیکھ لیں. تو اسرائیلیوں کو اس بات کا خاص طور پہ یہ نتن یاہو جو اس وقت وزیر اعظم ہے, اس کی ایک نہیں درجنوں آپ کو بیانات مل جائیں گے جس میں وہ چین کو بہت زیادہ وہ خوفزدہ ہے چین سے. جس طرح وہ ٹک ٹاک سے خوفزدہ تھا اس طرح سے وہ چین سے خوفزدہ ہے, اور اس میں وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ چین امریکہ کا ہاتھ پکڑ لے, ہمیں مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو جتنا بڑا بنا لیں, ہمیں جس طرح سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تبھی تک کر سکتے ہیں جب تک امریکہ ہمارے ساتھ ہے, اور امریکہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے. جس طرح امریکہ کے پاس یہ عالمی یعنی سپر پاور والی طاقت کم ہو گئی اور چین میدان میں آ گیا, تو چین اسرائیل کے ساتھ اس طرح کبھی نہیں ہوگا. بلکہ چینی تو اپنے یعنی ان کا قومی مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ اسرائیلی بطور ریاست اور بطور قوم جوز کو چینی کو زیادہ پسند نہیں کرتے. یعنی ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے, وہ اسرائیل کو زیادہ پسند. اسرائیل اور چین کی ایک دوسرے کے خلاف بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں ابھی حال میں, زیادہ عرصے بھی, چند ہفتے چند مہینے پہلے. اس وقت بھی جو ایران پر اٹیک ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے, چین نے انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. تو اس سے پہلے کہ چین آگے بڑھ کے چیلنج کرنے کی ایفیکٹو پوزیشن میں آ جائے, امریکہ اور اسرائیل مل کر جو بھی کر سکیں گے وہ کریں گے. تو یہ دنیا اس وقت بڑی تبدیلیوں کی زد میں ہے. اس میں ہمارے لیے خیر کا راستہ وہی ہے جو امن کا راستہ ہے, دوستی کا راستہ ہے, عقل کا راستہ ہے, جس میں پاکستان اس وقت موجود ہے. سب سے پہلے پاکستان, ہمیں اپنا خیر دیکھنی ہے, ہمیں کسی دوسرے کے لیے جا کے وہ بات کی بات ہے, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں.